Assalamu alaikum, good morning. I hope you all are doing well. So today we are going to discuss about Lahore Resolution, which is also called Pakistan Resolution. And 23 मार्च 1940 को लाहौर रिजोल्यूशन पास किया जाता है। किसके ज़रिए से? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ज़रिए से। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों का एक पॉलिटिकल पार्टी था सब कॉन्टिनेंट पे, और ये मुस्लिम लीग का 27वां एनुअल सेशन था मिंटो पार्क लाहौर में, जहाँ पे इस करारदाद को, इस लाहौर रिजोल्यूशन को पास किया गया। और इस मिंटो पार्क को हम आजकल इकबाल पार्क के नाम से जानते हैं। It was a turning point in the demand for a separate Muslim state, which later led to the creation of Pakistan in 1947. ये एक टर्निंग पॉइंट था। जो मुसलमानों के डिमांड्स थे वो सब कॉन्टिनेंट पे ब्रिटिश और हिंदुओं के वजह से पूरे नहीं हो रहे थे। बिफोर दिस रिजोल्यूशन मुसलमानों का ये डिमांड था कि हमें यहाँ पे बेसिक राइट्स दिए जाए, लेकिन जब वो एक इंतहा को पहुँचा कि उनको उनके हुकूक नहीं मिले, तो फाइनली उन्होंने ये करारदाद पेश की, और इस करारदाद के मुताबिक मुसलमानों ने इकट्ठे मिल के एक अलग मुस्लिम रियासत, एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट का उन्होंने डिमांड किया। तो इसके की पॉइंट्स ऑफ द लाहौर रिजोल्यूशन, अब इसके की पॉइंट्स क्या थे? नंबर 1, सेपरेट मुस्लिम स्टेट। मुसलमानों के लिए एक अलहदा एक स्टेट होना चाहिए। It called for independent states in Muslim majority regions of India. सब कॉन्टिनेंट पे, जो आजकल का इंडिया है, उस पे जितने भी मुसलमान मेजॉरिटी एरियाज़ थे उनको इस न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट के साथ मिलाना चाहिए। ये उनका डिमांड था। अपोजिशन टू यूनाइटेड इंडिया, इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ मुस्लिम्स लिविंग अंडर हिंदू मेजॉरिटी रूल। इस करारदाद के मुताबिक जो मुसलमान थे वो हिंदू मेजॉरिटी जो एक स्टेट है, एक सब कॉन्टिनेंट है, उस पे एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने यूनाइटेड इंडिया को रिजेक्ट किया। नंबर 3, ऑटोनॉमी एंड सवेरेनिटी, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी। द मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स वाज टू बी फुली इंडिपेंडेंट। जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है वो फुली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नंबर 4, प्रेसिडेंट presented by A.K. Fazul Haq. The resolution was formally moved by A.K. Fazul Haq, the Premier of Bengal. ये जो फजल हक साहब थे, ये बांग्लादेश के एक नेशनलिस्ट बंदे थे जिन्होंने इस रिजोल्यूशन को लिखा भी, और इसको फिर आगे उन्होंने इसको मूव भी किया। लीड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, क़ायद आज़म। जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसने लीड किया। डिक्लेयर दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर टू सेपरेट नेशंस। और ये तो एक जो मेन मुतालबा था वो तो यही था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग रियासतें हैं, तो ये एक साथ नहीं रह सकते। इसको आप टू नेशन थ्योरी को जब पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर होगा, जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने पेश की थी। इम्पैक्ट ऑफ द लाहौर रिजोल्यूशन, अब इस लाहौर रिजोल्यूशन करारदाद लाहौर का जो इम्पैक्ट था वो क्या बना? फाउंडेशन फॉर पाकिस्तान, एक नया स्टेट इस ग्लोब में नमूदार हुआ जिसे पाकिस्तान कहा गया। इसका इम्पैक्ट ये था कि पाकिस्तान बन गया। इट सेट द स्टेज फॉर द डिमांड फॉर पाकिस्तान। ठीक है। स्ट्रेंथन मुस्लिम आइडेंटिटी, क्या किया? स्ट्रेंथन किया मुसलमानों की जो एक शनाख्त थी उसको। इट गेव इंडियन मुस्लिम्स अ पॉलिटिकल डायरेक्शन, उन इंडिया में जो मुसलमान थे उनको एक सिमत अता की, जिसके ज़रिए से जो इसके साथ आना चाहते थे वो पाकिस्तान जो न्यूली एक मुस्लिम स्टेट बना था यहाँ पे आ गए। ये एक फिर उनके लिए एक डायरेक्शन बन गया। पाकिस्तान डे 23 मार्च, फिर इसलिए 23 मार्च को जब ये करारदाद पेश किया गया था और इस करारदाद के बेस पे पाकिस्तान बना, इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर 23 मार्च को ऐसा पाकिस्तान डे। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आम तौर पर हमें
سکولز یا کالجز ٹائم پہ نہیں بتائے جاتے. وہ فیکٹس کیا ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. untold facts about Pakistan resolution. Number 1, Pakistan was not mentioned in the resolution. سرپرائزنگلی جو ریزولوشن پاس کیا گیا تھا 23 مارچ 1940 کو مینٹو پارک لاہور میں، اس پہ یہ ذکر بالکل نہیں تھا پاکستان کا. ٹھیک ہے، وہاں پہ ذکر کیا تھا؟ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس. ٹھیک ہے، دی ریزولوشن اونلی کال انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس فار مسلمس ناٹ اے سنگل کنٹری کال پاکستان. وہاں پہ پہلے اس پہ جو ریٹن فارم میں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کا ذکر تھا کہ ملٹیپل اسٹیٹس، یہاں پہ ایس ہے. ٹھیک ہے، اسٹیٹس. یہ بھی نہیں تھا کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. کیا تھا؟ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، اور اس پہ پاکستان کا ذکر نہیں تھا. نمبر 2, the term Pakistan resolution was given later by the Hindu press and was not used in the original document. جو پاکستان ریزولوشن جسے ہم آج کل کہتے ہیں لاہور ریزولوشن کو ایسے پاکستان ریزولوشن، کہیں پہ بھی اس جو ایک اسٹیٹمنٹ تھا جو لاہور ریزولوشن نام کا اسٹیٹمنٹ، اس پہ پاکستان ریزولوشن کہیں بھی نہیں تھا. یہ تو ہندو تھے جنہوں نے اخبارات میں، نیوز چینلز پہ یہ مشہور کیا کہ یہ لوگ لاہور ریزولوشن کے نام پہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں. اور آپ کو تو پتہ ہے پاکستان کا نام تو 1932 میں سم تھنگ لائک جو چودھری رحمت علی اس نے اس کو تجویز کی تھی، اس نام کو اس نے پہلی دفعہ لیا تھا. نمبر 3, جناح ڈڈ ناٹ ریٹن دا ریزولوشن. جو ہمارا بانی ہے قائد اعظم محمد علی جناح، اس نے یہ ریزولوشن نہیں لکھی تھی. ٹھیک ہے، although محمد علی جناح لیڈ دا موومنٹ، وہ موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے، لیکن دا ریزولوشن واز ریٹن اینڈ پریزنٹڈ بائی AK فضل الحق دا پریمیئر آف بنگال. اور اس کو لکھا اور جو اس کو پریزنٹ کیا وہ تھا AK فضل الحق، جو کہ ایک نیشنلسٹ تھا بنگال کا. سر محمد ظفر اللہ خان who later represented Pakistan at the United Nations also played a key role in drafting its ideas. اب ظفر اللہ خان صاحب کا کہیں پہ بھی نام اس طرح نہیں لیا جاتا جب یہ 23 مارچ یا کچھ اس طرح کے ہسٹوریکل ایونٹس سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں تو کیونکہ لیکن لینا چاہیے، اس کی ایک اہم کنٹریبیوشن ہے. لیٹر آن یہ ہمارا فرسٹ جو فورن منسٹر تھا وہ بھی ظفر اللہ خان ہی تھا. اینڈ it originally suggested multiple Muslim states. جس طرح ہم نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، اس پہ پاکستان کا ذکر نہیں تھا اور نہ ہی سنگل اسٹیٹ کا ذکر تھا، اس پہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھے، تو اس کا مطلب ہے ملٹیپل مسلم اسٹیٹس. The resolution spoke of independent states, meaning that Muslim majority areas like Punjab, Bengal and Sindh could become separate nations. جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی کیا ہے آبادی زیادہ ہے، وہ خود ایک ریاست کہلائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، The idea of one united Pakistan came later. جو یونائٹڈ پاکستان تھا، اس کا آئیڈیا ان سب پروونس کو، ان سب ریجن، مسلم میجورٹی ریجن کو ملا کے ایک پاکستان کا نام دیا جائے، یہ بعد میں جا کے پھر ڈیسائیڈ ہوا. مینی مسلم لیڈرز اپوز اٹ. اب جو مسلم لیگ نے جو ریزولوشن پاس کی تھی، بہت سے ایسے مسلمان رہنما تھے جو کہ اس موومنٹ کو کیا کر رہے تھے، سپورٹ نہیں کر رہے تھے، اس کو اپوز کر رہے تھے. ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے خان عبد الغفار خان، جسے باچا خان کے نام سے جانا جاتا ہے، نون ایز فرنٹیئر گاندھی. یہ اس کو ایک لقب کے طور پر کچھ ملا تھا. ایک لڑکی تھا کہ ایک کوئی مین اس کو یہ نام دیا تھا، آئی ایم ناٹ شور، آپ دیکھ لیں. اپوز اٹ اینڈ لیٹر کال پارٹیشن اے ٹریجڈی. اس کو اس پارٹیشن کے خلاف تھے باچا خان، اس نے اس پارٹیشن کو ایک ٹریجڈی کا نام دیا. اور سیکنڈ پہ مولانا مودودی صاحب جو تھے دا فاؤنڈر آف اس جماعت اسلامی، آلسو کرٹیسائز دا آئیڈیا ایٹ فرسٹ. پہلے یہ بھی مودودی صاحب بھی اس آئیڈیا کو، اس سپریشن آف سب کانٹیننٹ کو وہ کیا کرتے رہے، اپوز کرتے رہے.
Even Sikandar Hayat Khan, the Premier of Punjab, did not want to completely separate Pakistan. He preferred a federation within India. یہ تین ایسے رہنما تھے، ایسے لیڈرز تھے جنہوں نے اس موومنٹ کو ریجیکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. وومن پلیڈ بگ رول. اب اس پاکستان کے موومنٹ پہ عورتوں کا بھی ایک بہت بڑا ایک کروشل رول تھا. اس میں جو اہم تھے وہ تھے بیگم رانا لیاقت علی خان، جو کہ فرسٹ پی ایم آف پاکستان لیاقت علی خان کا بیگم تھا، اینڈ فاطمہ جناح مادر ملت ہیلپ موبلائز وومن فار دا پاکستان موومنٹ. انہوں نے عورتوں کو کیا دی؟ انکوریجمنٹ دی، ان کو موٹیویٹ کیا اور اس موومنٹ میں ان کی ایک اہم سپورٹ حاصل کر لی. The resolution strengthened women's participation in politics. اب اس ریزولوشن جو ہے اس کے حساب سے جو وومنس ہیں ان کو پولیٹکس میں آنا چاہیے اور ان کی پارٹیسپیشن ایک اہم رول پلے کر سکتی ہے. نمبر 6، برٹش اینڈ کانگریس ڈسمسڈ اٹ. برٹش اور کانگریس نے انیشیلی اس جو لاہور ریزولوشن تھا اس کو ڈسمس کیا، اس کو انہوں نے ہلکا لے لیا. انہوں نے کہا the British saw the resolution as political tactic and ignored it at first. اس کو ایک پولیٹیکل ایجنڈا کا نام دے کے اس کو اگنور کیا. Congress leaders including Gandhi and Nehru thought the Muslim League was just using it for bargaining, not realizing it would become a reality in 7 years. وہ اس کو کیا کرتے تھے؟ اس طرح اس کو نظر انداز کرتے تھے، لیکن آفٹر 7 ایئر جو ریزولوشن پاس کیا گیا تھا اس کے 7 سال بعد ایک انڈیپینڈنٹ ریاست مسلم لیگ کی لیڈرز نے حاصل کر لی، اچیو کر لی، اور وہ پھر ان کو کافی شوق ملا اس سے. پھر آگے اس پہ انہوں نے کافی کچھ اس طرح پارٹیشن کے بعد بہت سے اس طرح کے انفیئر اینڈ بہت سے بروٹلس ایکٹ اینڈ انسیڈنٹس کیے ان مائگریشن جو سب کانٹیننٹ سے پاکستان کی طرف آ رہے تھے ان پہ، اور پھر ورلڈ ڈسٹریبیوشن، پھر اس طرح جو باؤنڈری ڈسٹریبیوشن، بہت سارے معاملات پہ انہوں نے انفیئر ٹریٹمنٹ کیا پاکستان کے ساتھ. The resolution was passed at Minto Park. یہ اسے مینٹو پارک میں پاس کیا گیا تھا، اقبال پارک جسے ہم کہتے ہیں. Lahore resolution was passed at Minto Park in Lahore, where Minar Pakistan now stands as a tribute. The historic site still exists today and is one of Pakistan's most important landmarks. Jinnah's transformation after resolution. Before 1940, Jinnah focused on getting rights for Muslims within India. اب یہ انٹرسٹنگ بات ہے یہاں پہ کہ اس ریزولوشن سے پہلے جناح چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو سب کانٹیننٹ پہ ہی ان کے رائٹس دیے جائیں. جب یہ چیز حد سے زیادہ بڑھی کہ ان کو رائٹس بالکل نہیں ملے، ڈسپائٹ کہ انہوں نے کافی اس کے لیے جدوجہد کی، انہوں نے قربانیاں دی. پھر اس ریزولوشن کے بعد جناح کا پورا جو فوکس تھا وہ صرف ایک ہی پوائنٹ پہ تھا، اور وہ تھا سیپریٹ مسلم نیشن. After the Lahore resolution, he became fully committed to the demand for Pakistan. لاہور ریزولوشن کے بعد یہ پوری طرح پاکستان کے فیور میں تھے کہ بس ایک ریاست بن جائے. میکنگ اٹ دا سینٹرل گول آف مسلم لیگ. جو مسلم لیگ کی ایک سیاسی ایک پارٹی تھی مسلمانوں کی سب کانٹیننٹ پہ، اس کا مین جو آبجیکٹیو رہا وہ صرف یہ تھا کہ ایک سپریٹ مسلم نیشن ہم بنائیں، اور یہی اس کی ڈیمانڈ تھی. تو یہ تھا لاہور ریزولوشن، اور اسی طرح ہم آپ کے لیے انٹرسٹنگ ٹاپکس لاتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.